الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانی اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا اس محفل میں استقبال ہے. پچھلی نشست میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ ایک داعی کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جو نئے نئے مسائل درپیش ہیں، نئے نئے جو فتاوے آ رہے ہیں، جو نئی نئی تحقیقات آ رہی ہیں، کسی حد تک اس سے بھی واقفیت وہ رکھے. ایسا نہ ہو کہ ہر مسئلے میں وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن بلا وجہ اپنا علم بھی نہ بگاڑے کہ ہر سوال کا جواب الٹا سیدھا وہ دے اور مدعوین کے دماغ میں ایک ایسا علم بھر دے جو علم نہیں بلکہ جہالت پر مبنی ہے. اسی تعلق سے میں مولانا فضیل الرحمان صاحب قاسمی، مولانا عبدل ہادی صاحب عمری اور مولانا رضاولہ عبدل کریم صاحب حفظ اللہ اور مولانا اعجاز اسلم صاحب حفظ اللہ، جو کہ آج کی اس محفل کے مہمانان ہیں، انہی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے. آپ سب علماء کرام کا ہم استقبال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو خیر و برکت والی محفل بنائے. سب سے پہلے میں مولانا فضیل الرحمان صاحب قاسمی حفظ اللہ سے یہ سوال کروں گا کہ مولانا، اگر ایک داعی کو کسی مسئلے کے بارے میں، کسی فتوے کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ کیسے رابطہ رکھے؟ کس سے پوچھ کے لوگ بتائے؟ آج کل ہمارے یہاں ایسے ادارے قائم ہو رہے ہیں کہ جو ایک ایک مسئلے پر پوری تحقیق کرتے ہیں اور مختلف حضرات کی رائے حاصل کر کے کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ادارے زیادہ تر نئے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں یا ان مسائل کو کہ جن کی زیادہ لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے، ان مسائل پر وہ سیمینار کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں اور اس کا پورا خلاصہ شائع کر دیتے ہیں. تو بہت آسان ہو گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر کسی مسئلے میں یہ معلوم کرنا چاہیں کہ ہندوستان کے اور باہر کے علماء کرام کی کیا رائے ہے اور انہوں نے کیا اس سے نتیجہ نکالا ہے، تو ان کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہا. اس بات سے اگر کسی کو معلومات نہیں ہیں تو اس کے پاس وہ ذرائع موجود ہیں جن تک وہ بہت آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے. ان مجلسوں میں بھی وہ شریک ہو، اور اگر شریک نہیں ہو سکا تو ان کی رویداد اور ان کی کارروائی، ان کا مطالعہ کر کے اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس مسئلے پر علماء کرام نے کیا کہا ہے، فقہاء نے کیا رائے دی ہے اور کیا فتویٰ اس پر جاری ہو رہا ہے، تو پھر آسانی کے ساتھ وہ بتا سکتا ہے. اس کے بعد مولانا اعجاز اسلم صاحب، پچھلی محفل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی جو نئی تحقیقات وغیرہ آ رہی ہیں، اس تعلق سے وہ بات بھی ادھوری ہو گئی تھی کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ ذرا مکمل کر دیں. ہمارے ناظرین چونکہ وہ پوری بات نہیں سن سکے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت ساری معلومات حاصل ہو رہی ہیں. دیکھیے، فیس بک نام کا ایک اس طرح کا یہ فیس بک کو استعمال کرنے والوں کی تعداد 80 کروڑ تک پہنچ گئی اور اس کے ذریعے بہت ساری ویکیپیڈیا ایک چیز ہے انسائکلوپیڈیا کی طرح. اب کوئی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی 30 جلدوں کو کھول کے دیکھتا نہیں، پورے کا پورا انٹرنیٹ پر موجود. تو اس طریقے سے معلومات کا ایک انفجار، ایکسپلوژن آف ایک نالج ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں. بہرحال داعی کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہو اور پھر لوگوں کی مناسب رہنمائی کرے. یہ جہاں تک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ داعی کے لیے دیانتداری ضروری ہے، کبھی کوئی غلط بات اسے نہیں بتانی چاہیے. البتہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ آپ فلان جگہ سے فلان جگہ سے فلان جگہ سے مسائل کو آپ جان سکتے ہیں. اور جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں مغرب سے، دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ مغرب نے اتنا بڑا، مثلا اردو میں آپ تاریخ کی کتابیں پڑھنا چاہیں 4 5 6 سے زیادہ آپ کو کتابیں نہیں ملیں گی، لیکن آپ انگریزی میں دیکھیے روزانہ نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. آکسفورڈ کی ہسٹری آف اسلام ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں سے واقف ہو، ہمارے علماء کرام بھی ان چیزوں سے واقف ہوں اور ان کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں.
इस तरीके से यानी एक दाई को दुनिया के मौजूदा हालात से, इस्लाम की बुनियादी तालीमात से, इस्लाम की मसलहतों से, इस्लाम किस तरीके से मसाइल हल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाकिफ़ होने की कोशिश करें। मौलाना, एक दाई के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मुअतबर उलमाए किराम या हर फील्ड के जो माहिरीन हैं उनसे भी राब्ता रखे। अगर इस तरह के चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं, इस तरह के मसाइल उसके सामने दरपेश हो रहे हैं, तो वो उन उलमाए किराम से राब्ता रख के, उनसे पूछ के, उनसे ज़रा इस पे कुछ रोशनी डालें। देखिए, इसमें हर ज़माने में और हर जगह ये दस्तूर रहा है कि जिस फील्ड का जो माहिर है, आप आम तौर पर कोई अहम मसला दरपेश हो, उस शोबे के मुतालिक तो उस माहिर से रुजू करते हैं। मगर दीन इस्लाम एक ऐसा इस मसले में समझिए मजलूम है, या हमने उसको बना दिया है कि यहाँ पर मुतखस्सिसीन से रुजू करना कसरे शान समझी जाती है। मुझे मालूमात नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ है वो लोगों के सामने उंडेल दूँ। ये सिर्फ मजलिस प्राइवेट और थोड़े से तन्हाई में बैठकर नहीं, टीवी के जरिए से बहुत सारे लोग इतनी गलत बातें फैलाते हैं टीवी पर बैठकर, जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता और वो दीन के नाम पर करते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये तबीयत पैदा करनी ज़रूरी है। ये भी एक तरबियत का हिस्सा है कि हम ये मान लें कि हर फील्ड का जैसे मुतखस्सिस होता है, स्पेशलाइजेशन का तो आज दौर दौरा है। हत्ता कि इतने स्पेशलाइजेशन है मेडिकल फील्ड में। अगर आपकी आंख में दर्द है तो गोया एक लतीफ़ा बनाया गया, पहले वो पूछेगा राइट आंख में है या लेफ्ट आंख में है, क्योंकि इसका स्पेशलिस्ट अलग है, उसका स्पेशलिस्ट अलग है, दोनों आंखें हैं। मगर इसके बावजूद वो उसमें राय नहीं देता। मगर दीन के मसले में उमूमन ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए ये तरबियत की ज़रूरत है दीनी जमातों के लिए, मसाजिद के लिए, कि भाई ये माहौल बनाएं कि आप जो बात मुकम्मल आपको मालूम है वो आप लोगों तक पहुंचाएं, जो नहीं मालूम है वो जो मालूमात रखते हैं उनकी तरफ रुजू करें। मौलाना, मैं चाहूँगा कि आप ये तखस्सुसात के सिलसिले में आप सहाबा किराम की ज़िंदगियों से भी मिसाल दें। क्या सहाबा किराम में भी ऐसे मुतखस्सिस थे कि फलां चीज़ का माहिर है, फलां फ़न का माहिर है? बिल्कुल, सहाबा किराम के दरमियान ये बात बहुत मारूफ थी। बाज़ खानगी मामलात में सहाबा किराम की अक्सरियत अज़वाज मुतहरात की तरफ रुजू हुआ करती थी, और ख़ास तौर से हज़रत आयशा से मसाइल पूछने के लिए लोग जाते थे। हज़रत अब्दुल इब्न मसूद, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इब्न अब्बास, उर्वा, ख़ास तौर से हज़रत उर्वा से जो रवायात मनक़ूल हैं वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वास्ते से, चूँकि वो उनकी रिश्तेदार खाला होती थी, तो वो जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं और वो ऐसी बातें जो आम पर्सनल लाइफ, घरेलू जिंदगी, वो मसाइल अज़वाज मुतहरात की तरफ पूछे जाए। तफसीर के मसाइल में ज़्यादातर लोग हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रुजू करते थे। तारीख़ के मसाइल में लोग और कुछ ऐसे नसब वगैरह के ताल्लुक से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रुजू किया जाता था। फ़िक़्ह के मसाइल में, मीरास के मसाइल में हज़रत मुआज़ इब्न जबल और साबित, ये तमाम ये मुतखस्सिस थे लोग। और यही हाल बाद में भी रहा, ताबईन किराम के ज़माने में रहा। एक ज़माना ऐसा भी आया कि मक्के में हज के ज़माने में बहुत ज़्यादा उलमा, फ़ुक़हा, मुफ़स्सिरीन, मुहद्दिसीन जमा हो जाते थे, तो ऐलान किया जाता था, हर एक आदमी फतवा नहीं देता था। यही चीज़ हमारे यहाँ से गायब हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारा कल्फशार मुसलमानों में पाया जाता है। हर एक आदमी मुफ्ती बना हुआ है। ला युफ्ती व मालिकुम बिल मदीना, या ला युफ्ता व मालिकुम बिल मदीना, मालिक जब तक मदीने में है कोई दूसरा फतवा नहीं देगा, अगर देगा भी उसका फतवा चलेगा नहीं, माना नहीं जाएगा। उलमा से जाते थे लोग, बड़े बड़े, उनसे उनके मुकाबिल उनसे बड़े उलमा भी मौजूद होते थे हज के ज़माने में, लेकिन जब उनसे फतवा पूछा जाता था तो वो कहते थे कि जाओ मालिक से पूछो। तो ये चीज़ तो हमारे ये भी मालूम हुआ कि स्पेशलाइजेशन जो है ये इंग्लिश और मगरिबी दुनिया का नहीं है, बल्कि सहाबाए किराम का तरीका, उस जमाने से हम लोगों ने छोड़ दिया और बाद में उन लोगों ने इख्तियार किया। इंसानियत की एक ज़रूरत है, एक्सपर्ट होना किसी भी चीज़ का, तखस्सुस। और दूसरे मौलाना, माजरत के साथ वक्त ख़त्म हो गया है और हम यहाँ पर एक वो छोटा सा वक्फा लेते हैं और इस वक्फे के बाद दोबारा अपने उलमाए किराम के पास आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद आप सबका दोबारा हम इस्तकबाल करते हैं। वक्फे से पहले हमारी गुफ्तगू जदीद मसाइल के सिलसिले में चल रही थी और गुफ्तगू कर रहे थे मौलाना अब्दुल हादी उमरी हफिज़हुल्लाह
میں چاہوں گا کہ شیخ آپ اپنی ادھوری بات کو مکمل کریں. دیکھیے اس وقت جو نئے مسائل جس کو ہم کہتے ہیں، دراصل یہ نئی شکل ہے، پرانے مسائل کی نئی شکل ہے اور اس کا حل موجود ہے. اور اس وقت الحمدللہ انٹرنیشنل پیمانے پر اس سلسلے میں بہت کچھ کام ہوا. ہمارا بعض اوقات پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک خود نہ کریں، اپنا لیبل نہ لگے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیے فقہی طور پر مجمع الفقہ الاسلامی جو مکہ مکرمہ میں ہے، اس میں دنیا کے ماہر ترین علماء کی رائے لی جاتی ہے. ان کے اجلاس ہوتے ہیں سال میں کبھی 2 بار کبھی 3 بار، اور اہم ترین مسائل پر وہ ڈسکس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک خلاصہ تیار ہوتا ہے، اس کو دنیا بھر میں عام کرتے ہیں. اگر ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں جس میں دنیا کے ماہر ترین لوگ بیٹھے ہوئے کسی ایک مسئلے پر مہینوں لگا دیتے ہیں، پہلے سے ان کو وہ دے دیا جاتا ہے، اس پر غور و فکر کرتے ہیں. پھر اس میں صرف علماء نہیں ہیں، متخصصین کو مدعو کیا جاتا ہے کہ مثلا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے، تو اس کے ماہر ترین لوگوں کو وہاں بلایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی نزاکتیں کیا ہیں. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک عالم جو ہے میڈیکل فیلڈ کی بھی تمام جزئیات سے واقف ہو. اس کی پہلے رائے لی جاتی ہے اور اس کی رائے کی روشنی میں فتویٰ دیا جاتا ہے. مگر اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مثلا انڈیا میں وہ فتویٰ ہو سکتا ہے، وہ ان کا میٹیریل بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا بعض اوقات پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو الگ سے پھر کرنا چاہتے ہیں. اب یہ تحصیل حاصل ہے، آپ سے بڑے علماء، آپ سے بڑے دماغ، آپ سے زیادہ سرمایہ خرچ کر کے انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے. آپ اس نتیجے کے اندر اور کوئی مزید اضافہ کریں یہ تو بہتر بات ہے، لیکن آپ محدود وسائل سے اس کی آدھے بھی نہیں پہنچتے تو آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، وسائل بھی برباد ہوں گے. تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کا سلسلہ ہونا چاہیے. وہاں جو کچھ ہوا ہے، آپ کچھ کرنا چاہیں تو اس سے آگے کا کام کریں، یا کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو وہ پھر ابتدا سے شروع کریں گے، وہ بہت تھوڑی سے پیمانے پہ جا کے وہاں روک دیں گے، جبکہ اس سے بہتر کام ہو چکا ہوتا ہے. تو مدد لینے اور استفادے کی ضرورت ہے. مولانا میں اب آگے ایک نئے نقطے پہ آتا ہوں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت کی راہ میں حکمت بہت ضروری ہے. حکمت میں سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ داعی اپنی باتوں کو دلائل سے، براہین کے ذریعے سے ثابت کرے. ذرا اس پہ مولانا قاسمی صاحب آپ روشنی ڈالیں کہ دلائل اور براہین کی کیا اہمیت ہے حکمت کے ساتھ دعوت پیش کرنے میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت میں دلائل کی بہت اہمیت ہے، لیکن دلیلیں 2 طرح کی ہیں. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ایک تو عقلی دلیلیں ہیں کہ جن کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، لیکن دعوت کا تعلق تنہا دماغ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دل کے ساتھ بھی ہے. تو وہ چیزیں جو دل کو اپیل کریں اور دلوں کے دروازے کھولیں، اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ دل پر وہ اثر انداز ہو. تو صرف دماغ کی بات نہیں کی جائے کہ ہم نے عقلی دلیلیں تو بہت دے دی، لیکن اس کے اندر وہ درد دل شامل نہیں ہے، وہ سوز شامل نہیں ہے جو دل پر اثر انداز ہو. قرآن مجید ساتھ ساتھ دونوں کام کرتا ہے. وہ عقلی دلیلیں بھی لاتا ہے، تاریخی بھی دلیلیں لاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دلوں کو ملائم کرتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیتی کرنے والا پہلے زمین تیار کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اور جب وہ زمین تیار ہو جاتی ہے تو اس میں بیج ڈالتا ہے. جب بیج اس میں تیار شدہ زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو برابر ہوتا ہے. اگر بغیر تیار کی ہوئی زمین میں آپ بہتر سے بہتر بھی بیج ڈال دیں گے تو وہ بیج رائے جائے گا، اس لیے کہ زمین تیار نہیں ہے. تو دعوت کے سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ دلوں کی زمین کو ہموار کیا جائے. اب دلوں کی زمین ہموار کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ مخاطب کے دل کی آواز سنیں اور دیکھیں کہ یہ کن حالات سے دوچار ہے، تاکہ اس کا دل کا دروازہ کھلے اور وہ آپ کی بات کو مانے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی عقل کو اپیل کرنے والی بھی باتیں دے دیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی ضروری ہیں. اس لیے دلائل کی بھی اہمیت ہے اور دلوں کو آمادہ کرنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت. جی مولانا رضاء عبدل کریم صاحب، دلائل و براہین، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں اس چیز پہ زور ڈالا ہے. قل ہاتوا برہانکم، اس طرح کی چیزیں. کوئی بھی دعویٰ کرے، ایک داعی صرف نہ یہ کہ کوئی بات کہے، بہت سارے ہمارے جو داعی ہیں وہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ میں
مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایمان بالغیب رکھتا ہوں، اس لیے سامنے والا بھی ویسے ہی مانے جیسے میں مانتا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا بھی اس کو ویسے ہی قبول کر لے جیسے آپ اس کے قبول کیے ہوئے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جدید تعلیم یافتہ ہیں، دین کے بارے میں زیادہ واقفیت نہیں رکھتے ہیں، یا جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے، تو ان کو مسلمان مان کے دعوت نہ پیش کریں، بلکہ آپ ان کو یہ جان کے دعوت پیش کریں کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے. اس راستے میں دلائل و براہین کی کتنی اہمیت. دیکھیے دلائل و براہین پیش کرنے کا انداز اور کیا چیز پیش کی جائے گی یہ دائی کی اپنی ذاتی قابلیت پر منحصر ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مدعو جو ہیں، یہ کس صلاحیت کے لوگ ہیں. ایک دیہات میں ہم گئے اور دیہات میں جانے کے بعد وہاں ان کو خطاب کیا، تو ان کو خطاب کرنے کا ہمارا انداز اگر بہت زیادہ یونیورسٹی والا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے سر سے اوپر سے گزر جائے گا. اور ہم یونیورسٹی میں گئے اور بالکل جا کے ان کو دیہاتی جاہلوں کی طرح سے سمجھ کے ان کو خطاب کیا تو وہ ہمارے خطاب سے متاثر ہی نہیں ہوں گے. یہ کیا اسی کو کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دونوں چیزیں، حکمت اسی کا نام ہے کہ دائی کب کیا کہے گا، کن الفاظ میں کہے گا، کن تعبیرات و اسالیب کو اختیار کرے گا. اس کا چننا یہ اس کی اپنی ذاتی قابلیت پر منحصر ہے. معقولات اور منقولات دونوں سے وہ مسلح ہے پہلے سے، لیکن کس کو استعمال کرے گا، یہاں معقولات کو استعمال کرے کہ منقولات کو استعمال کرے. دیکھیں موانعات کیا ہیں. دین کی دعوت دین کی طرف نہیں آ رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، تو موانع کیا ہے اس کے سامنے، ان کو پہلے ہٹائے. حضرت نے مثال دی کھیتی کی. دیکھیے اگر کسان بیج ڈال دے اور خرپتوار کو پہلے نہ ہٹائے، اس کی نرائی نکائی نہ کرے، وہاں جو گھاس پھوس ہے اس کو صاف نہ کرے، تو بیج کتنا ہی قیمتی ہو لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب خرپتوار اس کو وہیں پر دبا لے گا اور وہ اپنا جو ثمرہ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ نہیں پیش کر سکے گا. اس سے پہلے موانعات کو آپ اس کے ذہن میں جو آپ کا مدعو ہے شرک سے متاثر ہے، بدعات سے متاثر ہے، یا بے جا تعقل پسندی کا شکار ہے، کیا مرض ہے ان لوگوں کا، اس کی پہلے تشخیص کرے، پھر اس پر نشتر لگائے، پھر اس کے بعد اب مرہم رکھے دعوت کا، قرآن کا، سنت کا. اور اس طرح سے جب وہ پیش کرے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی. لیکن کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے دائی کو کہ میں 100% کامیاب ہو کر لوٹوں گا. اگر 2-4 آدمی بھی اس کی بات سمجھ لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہے. ہم اکثر اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں اور بیکار ہیں، ان کو سمجھانا نہیں سمجھا سکتے. اتنے دن ہو گئے سمجھاتے ہوئے، اتنے ہزاروں لوگوں کو سمجھایا ہے، اس میں چند آدمی بھی ابھی تک درست نہیں ہوئے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں. یہ بہت باری غلطی ہے. جی مولانا محترم قاسمی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی اس پہ میں ذرا کچھ اور سے آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو جس طرح کے دلائل اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے ہیں اور عقل کو جو اپیل کی ہے یا قوموں کی تاریخ سے جو واقعات پیش کیے ہیں، لگتا ہے وہاں پر کہ زیادہ وہاں پر اپروچ عقل سے ہے، سمجھایا جا رہا ہے، دلیل دی جا رہی ہے، گفتگو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید نازل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھی بھیجا جو رحمت للعالمین تھا، جو خیر خواہ انسانیت تھا، جس کے ایک حرکت سے، ایک ایک بات سے انسانیت نوازی اور علم سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ نقل کی ہوئی باتیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ. مثلا دیکھیے اتنا بڑا ملک ہندوستان ہے یا کوئی بھی ملک ہے، مغربی ممالک کی ہیں، ہمارے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں یا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں. ان غلط فہمیوں کے جھاڑ جھنکار کو، جیسے مولانا نے کہا کھیتی کے بارے میں کہ جھاڑ جھنکار دور کریں، ان کو دور کرنا وہ ایک ہمارا کام. دوسرے یہ ہمارا امیج اچھا ہے، ہمارا امیج اگر غلط طریقے سے مغرب نے یا کسی نے پیش کیا ہے ٹیررسٹ کی طرح سے اور لڑنے والا، جھگڑنے والا اور عقل سے دور، تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو ہم خدمت خلق بھی کریں. دیکھیے عیسائی دنیا بھر میں، عیسائیت حق پر مبنی نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں عیسائی کام کر رہے ہیں. کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں خدمت خلق، ایجوکیشن کے ذریعے سے، پروپنڈے کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے، میڈیکل وغیرہ وغیرہ. دور دور یعنی کبھی یہ تھا کہ دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے طبقے سے ہم نے، لیکن اب جو ہے وہ ہر پہاڑ پر، ہر وادی میں، ہر جزیرے میں، ہر جگہ گاؤں دیہات تک مولانا ہر جگہ ان کے میڈیکل جی لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں.
تو یہ خدمت خلق کا بھی کام دائیوں کو یا دائیوں کی جماعتوں کو یا مسلمانوں کو کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم ہندی کے الفاظ شبھ چنتک خیر خواہ ہیں ملک کے دیش کے لوگوں کے، یہ امیج زیادہ آنا چاہیے. یہ دونوں باتیں انشاءاللہ ہوں گی تو دعوت کا قافلہ آگے بڑھے گا اور کامیابی حاصل ہوگی. بالکل. ہم قرآن شریف کو اگر دیکھیں مکی صورتوں کے مضامین پر غور کریں، بالکل واضح فرق نظر آئے گا. یہ 4-5 چیزیں عقیدے کی بار بار قرآن ان کو دہرا رہا ہے سارے مکی دور میں. عقیدہ آخرت ہے، انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ان کی قوموں کے ساتھ جو کچھ احوال پیش ہوئے وہ سب کچھ ہے، اور توحید اور رسالت. لیکن یہاں مدنی زندگی میں آئے ہیں تو بالکل الگ مسائل ہیں، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، ان کے انبیاء کے، منافقین کے اور عام لوگوں کے. دین کی تکمیل بھی ہو رہی ہے. اس کو اگر دلائل کو ہم یوں کر لیں، مثلا عوامی سطح پر دیے جانے والے کچھ دلائل ہیں جو علمی سطح پر دیں گے تو بے معنی ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ کچھ علمی سطح پر دیے جانے والے دلائل ہیں اگر آپ عوام کی مجلس میں ان کو دیں گے تو وہ بے معنی ہوں گے. اسی لیے بعض علماء نے واعظین کو بھی تقسیم کیا. کچھ واعظین ایسے ہیں جو عوام کے اندر بہت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، وہ حالانکہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر ان کے واعظ کا جو اثر ہوگا وہ زیادہ ہوگا. اس کے مقابلے میں ایک بڑے عالم فاضل پڑھے لکھے ہیں، وہ ان کی تقریر وہاں پر بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ وہ حالات اور جو ذہن ہے مخاطب کا اس کی رعایت نہیں کرتے. مولانا حکمت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایک جو داعی ہے وہ نرم اسلوب اپنائے. نرم اسلوب، ایسا انداز نہ ہو کہ سامنے والے نفرت میں مبتلا ہو جائیں یا اس سے دور ہونے لگیں، بھاگنے لگیں. گفتگو میں بجائے نرمی اگر ہم ہو. لفظ استعمال کریں مثبت اسلوب، نہیں، گفتگو بھی اس کی ایسی ہو جو نرمی پہ مبنی ہو، دلوں کو اپیل کرے، اپیل کرنے والی ہو، نرمی ہو، شائستگی ہو جی، اور انداز اس کا مؤثر ہو. تو وہ مخاطب کے لحاظ سے ہوگا کہ ہمارا مخاطب جیسا ہے اس کے لحاظ سے ہم. لیکن یہ مجموعی طور پر یہ رویہ نرمی کا بہار صورت اس کو ہر جگہ ہی رکھنا ہوگا، اور اپنے انداز سے اس کو یہ بتانا کہ میں تمہارے خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، میری اپنی کوئی غرض شامل نہیں ہے. تو بے غرضی اور خیر خواہی یہ بنیادی صفات ہیں جو داعی کے اندر ہونی چاہیے. اور بار بار قرآن مجید میں اس لیے انبیاء کرام کی زبان سے کہ ہم کوئی اجر نہیں چاہتے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ کوئی یہ نہ معلوم ہو کہ صحابی کو ملازم ہے، وہ اپنی ملازمت کے یہ تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے لیے ایک کام کر رہا ہے اور ہمارا بھلا چاہنے والا ہے. نرمی کی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، توجہ دلائی آپ نے اس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تو بہت نرم تھا ہر معاملے میں. جی، سختی نہیں برتی آپ نے، اور بشرو ولا تنفرو آپ نے کہا. آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جب بھی 2 راستے، ایک مشکل یا آسان، میں نے آسان کو چن لیا. اور یہی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جابر و سرکش حکمران فرعون کے پاس جب بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اقتدار کے نشے میں مست تھا، قولا لہ قولا لین. جی، نرمی کا طریقہ، نرمی کا طریقہ تو بہرحال ہر جگہ ہونا چاہیے. بہت ہی جزاک اللہ خیرن مولانا. تیسیر کے تعلق سے، آسانی کے تعلق سے اور نرمی کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز مزید روشنی ہم اگلی محفل میں ڈالیں گے. اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں دوبارہ ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. آپ سب سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.